اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. دیٹ از دا ہول آئیڈیا آف any such forum, which is the highest in this country, which represents all the federating units of Pakistan. It's the House of Federation. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لیکن کلیئرٹی کے لیے اور کچھ جو انہوں نے ریفرنس دیے ریکارڈ پہ حقائق رکھنے ضروری ہیں. یہ کوئی جواب شکوہ جواب نہیں ہے, یہ صرف فیکٹس ریکارڈ پہ لانے کی بات ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر آخری ٹینیور پورا کوئی بھی اسمبلی نہ کرے, ادروائز 60 دن میں, بالکل اتفاق ہے. لیکن ہمیں آئین کی باقی شکیں بھی سامنے رکھنی ہوں گی. سینسز 2 اگست کو تمام ممبرز آف کونسل آف کامن انٹرسٹ نے, اور میں اس میں اسپیشل انوائٹی تھا, لا منسٹر تھے, قمر زمان قاہرہ تھے, کئی اور لوگ تھے. تو وہ جو کنسنسس کے ساتھ سینسس جب اس نے کہا سینسس فائنلائز ہو جائے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو کر دے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آئین بہت کلیئر ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈی لیمیٹیشن کرنا ہے. ڈی لیمیٹیشن کیسے ہوئی, کہاں ہوئی, کب ہوئی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں کئی ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے بھی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملا ہوں. میں نے دیکھا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے. ظاہر ہے کہ اگر میری کانسٹیچوئنسی ہے, آئی ایم یوز ٹو اٹ, تو اگر اس کا کچھ حصہ نکل گیا ہے, کچھ حصہ نیا آ گیا ہے, تو آئی ایز اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ مجھے اس کے لیے پھر آبویسلی ایک نئی محنت بھی کرنی پڑے گی. تو میں صرف یہ گزارش کروں کہ اس میں پچھلی حکومت, ہم بھی چاہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہو, اس کا ایک جو لنک ہے وہ ایک فنڈنگ کے ساتھ ہے, جو آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا بالکل ہے. لیکن کیا ہم فسکل ڈسپلن, فائنینشیل ڈسپلن فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دس واز ناٹ فور سین. اینڈ میں ملک سے باہر تھا جب بجٹ 2022-23 پیش کیا گیا. اس میں جو بجٹری ایلوکیشن تھی جناب چیئرمین, وہ صرف 5 بلین تھی. کیونکہ یہ ڈائریکٹلی میری ذمہ داری ہے کہ میں ایکسپلین کروں ہاؤس کو, اور پرٹیکولرلی رسپونڈ ٹو دی آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن. تو اس میں 5 ملین تھے. میری بالکل کورسپونڈنس ہوئی ہے ایز فائنانس منسٹر اس وقت اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. ان کی ریکوائرمنٹ کو 54 بلین کا تھا اوریجنل, اونلی جنرل الیکشن کی بات ہو رہی. اور وہ ہم نے ان کو انگیج کر کے, ڈسکشنز کر کے, کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کر کے, تو 46 بلین کے اوپر ان کے ساتھ ہمارا فائنل فگر ہوا کہ یہ 46.54 ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری. تو ہم نے ان سے طے کر لی یہ اتنا ہونا چاہیے. پھر جو پنجاب کی ایک خصوصی جو ایک ایشو ریز ہوئی, اور اس کے ساتھ کے پی بھی ہو گیا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ پولیٹیکل ریزنز کیا تھی, ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, ان کے پروگیٹو تھا, انہوں نے اس کو ارلی ڈیزالو کر دیا. لیکن دیٹ ریکوائرڈ ان ایڈیشن ٹو دس اماؤنٹ another 16 بلین روپیز. نا ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہیں, وی آر فائٹنگ فار ایوری روپی دوز ڈیز. تو میرے پاس کوئی ایسی اوپر سے نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے, کیونکہ فائنینشیل میٹرز, فائنلٹی ہمارا تو ایڈوائزری رول ہے آج تک, اللہ کرے کبھی ہم ووٹنگ رول بھی آ جائے اس ہاؤس کا مانیٹری اور فائنینشیل میٹرز میں, منی بلز پر. تو انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کر دی. تو آئی ہیڈ نو چوائس اور فلیکسیبلٹی کہ ایون ٹو ٹرائی اینڈ کریٹ اسپیس, بورو اور اسٹیل اور گیو دا منی. سو دیٹ واز ناٹ پاسبل. آئی ہیڈ ٹو اوے, ایون یہ ہاؤس بھی اگر میرے اوپر کوئی قدغن لگاتا ہے, ہوتا ہے وین آئی ایم منسٹر, تو آئی ہیو ٹو فالو دی سینس آف دی ہاؤس, دی ریزولوشن آف دی ہاؤس. تو یہ ایک سارا ڈاکومنٹڈ ہے, اور آئی ایم گلیڈ کہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس کو ریکگنائز کیا کہ جی وہ بھی ایک تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ 2023 اور 2024 کا فسکل ایئر کا بجٹ پیش کرنا تھا, تو آئی میڈ شیور کہ ایوری روپی وچ ہیز بین اگریڈ ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بہاف پہ میں اس کو بجٹ کروں. اور وہ بجٹ بھی کیا, اور ان کے ساتھ اس کی ڈسبرسمنٹس بھی ٹوٹل ایگری کی,
ان ملٹیپلز آف 10 بلینس، کیونکہ ظاہر ہے آخری مہینے یا آخری ہفتے میں تو سارا خرچ نہیں ہوتا. دے ہیو ٹو ڈو دی پرکورمنٹس. جو کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے وہ فیسیلیٹیٹ بالکل کیا گیا. اور اس میں آئی کین اشور یو مسٹر چیئرمین تھرو یو مائی آنریبل کولیگ کہ اس میں کوئی میل آف آئی ڈی نہیں تھی. دی ڈائریکشن آف دی، میں تو بلکہ شٹل کاک بنا ہوتا ان بٹوین ایز فائنانس منسٹر. ایک چیز آتی تھی ادھر سے، ایک طرف جوڈیشری تھی، دوسری طرف ہاؤس تھا، اینڈ تیسری طرف فائنانس منسٹری تھی. اور obviously آئی واز ریپرزینٹنگ اے گورنمنٹ، سو کابینہ تھی. تو ڈیڈ ہر بیسٹ بٹ میڈ شیور کہ جی جو ساری اگریڈ ریکوائرمنٹس آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس بجٹ میں نہ صرف یعنی اپروو ہوں جو کہ ہو چکی، اس کی ڈسبرسمنٹ کے لیے بھی بفور دی دی فائنل ڈے آف دی پریویس گورنمنٹ 9th of August ایوری تھنگ واز لائنڈ اپ تاکہ اسموتھ فلو ہو، ان کو کوئی کسی قسم کی دقت نہ آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ ناقص کارکردگی کا بوجھ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیٹس بی ویری ریئلسٹک. اگر ایک 24ویں معیشت 47ویں بن گئی ہے، اگر پرابلمز آ چکی ہیں، اگر ہم میکرو اکنامک انسٹیبل ہو چکے ہیں، اگر ہم آئی ایم ایف کا خود اپنا ہاتھوں سے پروگرام طے کیا ہوا اس کو ہم نے ورچولی ڈیریل کر دیا ہے، تو پھر ہمیں کوئی پی ڈی ایم یا اس کسی کو آپ مورز الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے کانسیکوینشل چیزیں تو سامنے تھیں. میں تو اس سے آگے دیکھتا ہوں. ان مائی اوپینین دی کلیئر ایفرٹ واز کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، پاکستان سری لنکا بنے. یہ کچھ پاکستان کے دشمن اندر بھی اور جو فورن ملکوں میں بیٹھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو. دیٹس دی ایزیسٹ وے. ایک سالڈ گورنمنٹ ہو، اس کے ساتھ I've been part of those negotiations in international forums. When Prime Minister goes as closed door meeting, I know the sentiments. You have never been accepted as a nuclear power, dil se. You have never been accepted as a missile quwwat, dil se. تو ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، کیسے لے کے جانا. وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ آل اسٹیک ہولڈر کا ایک جو لیڈر دی اپوزیشن نے ان اے ڈفرینٹ وے بات بھی کی کہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے ملکی انٹرسٹ کو ہم سب سے پہلے ہماری سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کریں. وی میک شیور کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف. دس واز دا ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ اپرچونٹی فار دیم. دیکھیں نا 30 جون کے بعد وہ پروگرام چل نہیں سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کی پی ڈی اے کی گورنمنٹ میں جب وہ آپ نے وہ جو ریورس کی کچھ چیزیں جو کہ اگریڈ تھی تو اس پہ انہوں نے ٹوک اے اسٹینڈ. تو وہ 1 سال ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا، وہ 30 جون تھی. لک ایٹ دا ڈے وین وی فائنلائزڈ ایونچولی. میرے نزدیک فروری میں 9th ریویو ہو جانا چاہیے. ٹیکنیکلی ایوری تھنگ واز اوکے. پرابلم کیا تھی کہ جی ایکسٹرنل گیپ پورا کریں 6 بلین. میں کہتا تھا یہ جو 7 بلین بیسز ہے ایکسٹرنل گیپ کا which is current account deficit is not going to increase more than 3 billion. So all you need is 3 billion gap and that is available. 2 بلین کی سعودی عربیہ سے لے کے دے دیا، 1 بلین کی یو اے سے لے کے دے دی کمٹمنٹ تھرو ای میلس. لیکن پتہ نہیں کیا میں اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مچ کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر رکھیں چیزوں کو جو ملک کی مفاد میں رکھنی چاہیے. لیکن میں ہیو گیون اے ہنٹ. آئی واز ویری کلیئر ایز اے پاکستانی کہ دی کلیئر جو گول تھا کچھ قوتوں کا وہ تھا کہ پاکستان کرے ڈیفالٹ. 13 پارٹیز کی حکومت ہے اور انہوں نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے. تو ہمارا یہ جو پیریڈ ہے اس کو کائنڈلی اس اینگل سے دیکھیں جناب چیئرمین کہ اٹ واز اے ڈفرینٹ. یہ کوئی اکانومی کو فکس کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اس سروائیول کا ٹائم تھا. آئی ریمبر وین آئی boarded the flight with Prime Minister Shehbaz Sharif to come to Pakistan on 26th of September. پہلی بات انہوں نے مجھے کی کہ جو بانڈز 1 بلین کا دسمبر میں ہے اس کو ہم نے 2 سال ریسکیڈول کرنا ہے in the name of force majeure floods in Pakistan in 2022. دوسری انہوں نے کہا جی ہمیں پیرس کلب جانا ہے جتنے میں نے کہا جی دونوں چیزیں نہیں کرنی پاکستان کی خاطر خدا کے لیے. لیٹس ٹرائی اینڈ میک شیور کہ ہم ہر سوورن لائبلٹی آف پاکستان وی میٹ آن ٹائم اینڈ ناٹ اے منٹ ڈیلے شوڈ ٹیک پلیس. ہم آج یہ جائیں گے، ہم 25 سال شاید ان انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں جا سکیں گے جب جنرل الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی. فارگیٹ اباؤٹ کس کی حکومت اللہ کو پتہ ہے. لیکن
یہ دوسری میری اسٹرانگ ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کو اس وقت شہباز شریف کو کہ ہمیں پیرس کلب نہیں جانا چاہیے. بھئی ہمارا ٹوٹل لائبلٹیز اگر 100 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور 130 بلین ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے, پیرس کلب از اونلی 11-12 بلین, اس کو ہم ری شیڈول کروا کے کیا کر لیں گے؟ لیکن یہ لوگ پھر ہم سے ہیزیٹنٹ ہوں گے ڈیل کرنے میں. تو اٹ واز لائک, مجھے یاد ہے کہ میں نے ود ان 72 آورز آ کے پاکستان میں ان کی کانسنٹ سے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. میں اس کے بعد مڈل آف اکتوبر میں میں ورلڈ بینک میٹنگ میں گیا, میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری تھے, میرے پاس EAD منسٹر تھے, میرے ساتھ EAD سیکرٹری تھے. مجھے درجنوں منسٹرز نے, فائنانس منسٹر ہیں جن کو میں پرانا جانتا ہوں, انہوں نے کمپلیمنٹ کیا, یو ہیو ٹیکن 2 بیسٹ ڈیسیژن آتے کہ یہ نہ کریں. دیکھیں ہمیں کولیکٹیولی سوچنا ہے, یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے, یہ کوئی ذاتی کو انا کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس میں شاید اپنا کرٹیسزم بھی برداشت کیا, لیکن آئی فیلٹ کہ یہ چیزیں پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں الیکشنز کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی. You won't be able to go to the international market to float your paper. You won't be able to engage these multilateral for more fundraising. تو میں آنیسٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کارکردگی نو کارکردگی, I would not mention کہ ایک ان کے سینئر پچھلی گورنمنٹ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی لینڈ مائن بچھا کے ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ چل ہی نہیں سکتا. تو دیٹ واز ناٹ اے گڈ تھنگ. سو اگر واقعی یہ بات ان کی سچی تھی, یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ سیاستدان, اگر سچی تھی تو وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اپنی اس وقت کے پارٹی لیڈرشپ, اب تو وہ ڈس اون کر چکے ہیں, اگر اس وقت کے اپنے پارٹی لیڈرشپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مائن بچھا کے اس کے بعد ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں اینڈ دس کنٹری ول ناٹ سروائیو, تو بڑی بدقسمتی ہے. یہ سوچ کی بڑی بدقسمتی ہے. ایسے تو سوچ والے کو تو پاکستان کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. There is a very serious threat to the entire آپ کی جو فیوچر کی سوچ ہے اس کے بارے میں. تو بڑی افسوس ہے مجھے, وہ ساری چیزیں میں تو دہرانا بھی نہیں چاہتا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جوانوں کو, بالکل میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز I'm sure they will make sure کہ جو ٹکٹس دیں گے وہ اپنی یوتھ کو اور اپنے جو بھی پوٹینشیل ان کے لوگ ہیں الیکٹیبلز ہیں, وہ there is a process every party follows. I have been پاکستان کی تاریخ میں 2002, 2008, 2013 کے الیکشن, I was the chairman of my party's election cell. I was heading the election entire process of PMLN. صرف 2018 میں نے نہیں کیا, میں پچھلے 4 الیکشنوں میں. اور بائی دی وے یہ ان 2002, 2008, 2013, 2018 یہ 4 الیکشنز ہیں جب آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. I endorse him. We also demand that free and fair elections ہونے چاہیے. It should be transparent. And جب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, I endorse him. کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ, ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 2002, 2008, 2013, 2018 we only won one election 2013. تو دیٹ مینس کہ اگر اب میں یہ بلیم گیم میں پڑ جاؤں کہ بھی 2002 ہمارے لیے فری اینڈ فیئر نہیں تھے, 2008 نہیں تھے, 2018 نہیں تھے, we have ample. اب 2013 میں we won the election. مجھے یاد ہے کہ چیئرمین آف دی الیکشن سیل بٹ آف فائنانس منسٹر, ہم نے میڈیا میں وہ وائٹ پیپر ایشو کیا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس الیکشن میں. اور اس کو اگر آپ کو یاد ہو کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا جسٹس ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں PTI کی ڈیمانڈ پہ 35 پنکچر کو ویریفائی یا اس کو ربش کرنے کے لیے, اس میں ہم نے وہ پیپر پیش کیا اور الٹیمیٹلی فائنڈنگ تھی کہ نہیں کوئی 35 پنکچر والی بات ساری جھوٹی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو میری ایک سیاسی ایک سٹیٹمنٹ تھی, بٹ دیٹ کاسڈ کنٹری اے لاٹ. 126 دن کا دھرنا تھا, فائنینشیل لاسز تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے جیسے میں تلخیوں میں نہیں جانا چاہتا, آئی انڈورس ہز تھاٹ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آئی انڈورس ہز تھاٹ کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ الیکشنز جو کریڈیبل نظر آنے چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے, پرٹیکولرلی 2013 کی. انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, فافن ہیں, دوسرے ہیں, آنے دیں ان کو, لیٹ دم واچ اینڈ اوور سی دی الیکشن پروسیس. تو ہمیں وی آر ایز اسٹرانگلی بلیور یہ دونوں چیزوں پہ کہ فری اینڈ الیکشن ہونی چاہیے پاکستان میں اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا جو ہے جی وہ بالکل گزارا نہیں ہے. الیکشن کی کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, لیکن وی مسٹ آلسو پری ڈیٹرمن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی جس کو ملے گا حصہ. ہم نے دیکھا پچھلے 4 الیکشن تو میں ایز اے سیڈ ایکٹیولی انوالو رہا ہوں, جو بھی حصہ ملے گا پھر ہمیں پھر آنیسٹی کے ساتھ دل سے, یہ نہیں کہ وہ پولیٹیکل ریزن کہ الیکشن کے بعد ہم کہیں جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں ایکس نمبر آف سیٹس نہیں ملی.
ہم انشور کریں پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو, انشور کریں پروسیس فری اینڈ فیئر ہو, انشور کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, دین وی شوڈ ہیو دی magnanimity and the honesty that if whatever the election results are, we should all accept with open heart. Thank you very much. I hope I didn't miss anything jo honorable leader of the opposition raised kiya. Try to cover and clear everything what I could. Thank you. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.